والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وعن عمر قال وهو على المنبر: يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر ووضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لو أهون عليه من كلب أو خنزير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. ایک مرتبہ شریف پڑھیں: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بات صبر معافی کی چل رہی تھی. ہمارے آپس میں معاملات ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم صبر نہیں کر پاتے اور معاف نہیں کر پاتے. دلوں میں رنجش اور ملال باقی رکھتے ہیں اور اس طرح سے کھٹاس بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بات چلی تھی کہ ہم درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں. پھر گزشتہ جمعہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آئی تھی کہ کس طرح ان کے ساتھ بھائیوں نے ناسمجھی کی، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت سلطنت پر بیٹھے اور بھائی لوگ وہاں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے درگزر کیا اور معاف کیا اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کی. اسی طرح ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کرتے رہنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے اور کم ہمتی کی وجہ سے یا ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ معاف کر دیں لیکن معاف نہیں کر پاتے ہیں. دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لیتے ہیں. ایسے موقع پر بھی ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے. حد سے زیادہ کوئی زیادتی کر جائے تو ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لے گا تو زیادہ سخت بدلہ لے گا. ہم بدلہ لیں گے تو اتنی سختی کے ساتھ بدلہ نہیں لے سکتے. اس لیے ہمیں اللہ پر چھوڑ کر کے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے. اس سے بھی ہم کو قلبی سکون حاصل ہوگا اور اپنے کام میں ہم کو آسانی ہوگی اور الجھن سے بچیں گے. اس پر میں 2 مثالیں دوں گا. پہلی مثال سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کا عالم بلند کیا اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان کا اپنا مرکز بنایا. پھر کیا ہوا؟ فتح محمد خان 11 بھائی تھے افغانستان میں، ان کی یہاں کشمیر تک حکومت تھی. راجوں کا جو نظام تھا، رجواڑوں کا بادشاہ، اس نظام کے مطابق پبلک سے ٹیکس لیتے تھے اور غلہ وصولا کرتے تھے. شاہ صاحب نے ان کو توبہ کرایا اور شریعہ قانون کے مطابق ٹیکس لینے کا سلسلہ شروع فرمایا. اس قانون میں راجاؤں کے 50% غلہ اور آمدنی سلطان لے لیا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی اسی طرح معاملہ ہوتا ہے. 30% ٹیکس دینا پڑتا ہے، 30%.
آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 30,000 گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. 1 لاکھ میں قانون نے کچھ بڑھا دیا گورنمنٹ نے. آپ 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی کوئی پراپرٹی خریدتے ہو تو اس میں 30% ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا، 1 مرتبہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے. آپ نے گاڑی خریدا وہاں ٹیکس دینا پڑے گا. آپ نے گاڑی بیچا یہاں بھی ٹیکس دینا پڑے گا. وہ پیسہ جہاں آپ خرچہ کرو گے ٹیکس دینا ہی پڑے گا. بعض لوگوں نے جوڑ کے بتایا کہ 60% ٹیکس دینا پڑتا ہے گورنمنٹ کو، حکومت کو. اسلام میں ٹیکس کا نظام یہ ہے، زکوٰۃ کا ہے، عشر کا ہے، خراج کا ہے. زکوٰۃ 2.5%، 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ. سال پورا گزر جائے آپ کہیں قرض دار نہ ہو تو پھر آپ 2.5 لاکھ زکوٰۃ دو گے. 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینے کے بعد اب باقی میں کوئی ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی نہیں آئے گی. پیداوار ہے آپ کی، تو اگر آپ کنویں سے پانی بھرتے ہو یا اپنے طور پر پانی نکال کر کے پانی پلاتے ہو تو آدھا عشر یعنی 5% غلہ دینا پڑے گا. عشر اسی طرح خراج ہوتا ہے 5%، 10%، بس باقی سب کسان کا، محنت کرنے والے کا ہوتا ہے. وہ راجہ فتح محمد خان اور دوسرے بھائی لوگ 50% غلہ لیتے تھے اور آمدنی لیتے تھے. شریعہ قانون کے مطابق ٹیکس اور زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ ہوا تو مسلم غیر مسلم سب بہت زیادہ خوش ہو گئے اس انصاف سے، اس نظام سے کہ ہمارا تو کچھ خرچہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ابھی جو چیزیں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کی حقیقت میں اتنی قیمت نہیں ہوتی ہے، ان پر ٹیکس اتنا لاد دیا گیا ہے کہ آدمی کہاں سے وصولے گا. 2 روپے کی چیز چل رہی ہے، اتنا ٹیکس ہے تو سارا ٹیکس جوڑ کر کے آخر میں جو کہاں خریدار ہوتا ہے اس سے دکاندار وصولتا ہے. دکاندار اور گاہک لڑتے ہیں لیکن یہ پیسہ سیدھا دوسری جگہ ٹیکس کی شکل میں چلا جاتا ہے. ابھی ٹیکس ختم ہو جائے، کم ہو جائے تو چیزیں سستی ہو جائیں تو پبلک خوش. 5% غلہ کہاں 50% غلہ وصولتے تھے. اب پورے ملک میں شور چل پڑا کہ شاہ صاحب کی بہت عزت ہے، بہت محبت اکرام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا تختہ پلٹ دے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، راجا رنجیت سنگھ اور دوسرے لوگ وہاں حملہ کرتے تھے اور پوری بستی کو لوٹ لیتے تھے، لڑکیوں بچوں کو پکڑ لاتے تھے، مکانوں کو گرا دیتے تھے، پوری پراپرٹی، جائیداد، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، جانور سب لے کر آج بھاگ لاتے تھے. لیکن جب سید صاحب وہاں پہنچے تو وہ سلسلہ رک گیا. ہمت نہیں ہوئی راجا رنجیت سنگھ یا کسی اور کی ان پر حملہ کرنے کی. پبلک خوش اور حکومت کو پورا تحفظ مل گیا. لیکن ان کو دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اسلامی قانون نافذ کر دیا، پبلک خوش ہے کہ تختہ نہ پلٹ دیں. تو وہ کیا کریں؟ تو پلان بنایا کہ اگر بات کرو گے تو پھر تختہ پلٹ ہی دیں گے. ان کی مجاہدین زیادہ اپنی فوج کے مقابلے میں، اور فوج بھی دیندار ہے، مسلمان ہے، وہ بھی انہیں کا ساتھ دے گی. تو کیا کریں؟ پلان بنایا، ایک ہی دن میں ان کے اچھے آدمیوں کو قتل کر دو. ایک ہی دن میں. تو ان کو رائے دینے والے، آگے رہنمائی کرنے والے، ان کے ہاتھ اور پیر جو ختم ہو جائیں. 200 علماء پوری دنیا سے چنے ہوئے تھے، قاضی، جج اور دوسرا نظام سنبھالنے کے لیے پورے ملک میں پھیلا دیا تھا، شریعہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے. ایک ہی دن میں طے کیا کہ ان سب کو قتل کر لو. پہلے لسٹ بنائی کہ کون کون کام کرنے والے مضبوط لوگ ہیں، پھر ایک ہی دن میں قتل کا فیصلہ کیا اور سب جگہ قتل کیا. پہلے مسجدیں دیواریں بہت موٹی موٹی ہوتی تھی، ان میں طاق ہوتے تھے، لوہے کی سلاخیں ہوتی تھیں. کچھ قاضی حضرات اور امام اور علماء اور ججز ان طاقوں میں چھپ گئے، دروازہ بند کر لیا. تو لمبے لمبے بانس میں چھری باندھ کر کے ان کو چبو کے مار ڈالا ایک ہی دن میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے، ہم معاف نہ کر سکیں تو بھی بدلہ نہ لیں، اللہ پر ڈال دیں. پہلی بات ہمت کر کے معاف کر دیں. معاف نہ کر سکے تو بدلہ نہ لیں، اللہ پر ڈال دیں، اپنے کام میں لگ جائیں، جب تک الجھے نہ. تو مجاہدین نے سید صاحب سے کہا کہ دیکھو بالکل بلا وجہ ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا انہوں نے.
انہوں نے بلایا تھا، نظام سنبھالنے کے لیے کہا تھا، آپ یہاں پر بیعت کی تھی، توبہ کیا تھا، پبلک خوش تھی، اور ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے رنجیت سنگھ کے ذریعے سے، ان کی لڑکیوں کی حفاظت، ان کے مکانوں، محلوں، بستیوں اور آبادیوں کی حفاظت۔ ہمارے آنے کے بعد کوئی بھی ان پر حملہ آور نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا اتنا احسان ان کے اوپر، بلا وجہ ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا تو ہم تختہ پلٹ دیں۔ سید صاحب نے کہا کہ تختہ پلٹ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کر دی ہمارے ساتھ۔ ہم ان کی حفاظت کرنے والے اور دین کے لیے آئے تھے، پردیس میں تھے، پوری دنیا کے چنے ہوئے ججز کو ہم نے اکٹھا کیا تھا، قاضیوں کو اکٹھا کیا تھا، ان سب کو ختم کر دیا۔ اگر تختہ پلٹ دیں گے تو اتنے قاضی ہم کہاں سے لائیں گے جو اسلام کے مطابق فیصلہ کر سکیں؟ سید صاحب نے کہا کہ ہم اللہ پر اس بات کو ڈالتے ہیں، ہم خود بدلہ نہیں لیں گے اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ سید صاحب نکل آئے ادھر، کیا نام ادھر بالا کوٹ کی طرف، رنجیت سنگھ کا پتہ چلا، پھر رنجیت سنگھ سے بھی مل گئے یہ لوگ، تو پھر بالا کوٹ میں رنجیت سنگھ اور سید صاحب کا مقابلہ ہوا اور تمام لوگ وہاں بالا کوٹ میں شہید ہو گئے۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور سب لوگ وہاں شہید ہو گئے۔ رنجیت سنگھ کی میں کہتا ہوں ایمانداری، انسانیت، سید احمد شہید بنے رحمۃ اللہ کے لیے کی لاش پر کچھ پیسہ رکھا اور جو زندہ تھے کچھ زخمی ان سے کہا ان کی تدفین کر دینا اس پیسے سے، بے حرمتی لاش کی نہیں کی۔ انہوں نے مسجد میں گھس کے اس طرح سے مارا اپنے علماء کو، قاضیوں کو، مفتیوں کو۔ سید صاحب نے کہا اللہ پر ڈالو۔ ایک ہفتے سے 3 مہینے کے بعد رنجیت سنگھ نے حملہ کیا، 11 بھائی تھے، ان سب کو قتل کیا، گرفتار کیا، ان کی بیٹیوں کو گرفتار کیا، ان کی بیویوں کو گرفتار کیا، اور جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو گرفتار کیا، ان کی عورتوں کو گرفتار کیا۔ 3 مہینے کے بعد رنجیت سنگھ کی فوجیں ان کی عزتیں لوٹتی رہیں، ظلم و زیادتی کرتی رہیں۔ 3 مہینے بعد پھینک دیا، جاؤ کہیں بھی جاؤ، کہاں جائیں گے؟ 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ نواب فتح محمد خان کی بیٹیاں، نواب فتح محمد جنہوں نے 200 علماء کا قتل کرایا تھا اور اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کی طرف سے بدلہ اور انتقام کا فیصلہ ہوا تو لاہور کے بازار میں فتح محمد خان کی بیٹیاں، ان کی گھر کی عورتیں ویشیا بن کر کے بیٹھی ہوئی تھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی زیادتی کرے پہلی بات ہم معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ دل پہ زخم لگ گیا ہے تو اللہ پر ڈال دیں، خود لڑنے کی کوشش نہ کریں، خود نہ الجھیں۔ اللہ تعالیٰ جب بدلہ لے گا، انتقام لے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم اتنا سخت بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے معاف کر دیا کریں۔ ایک دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں، جب 1947 کے حالات خراب تھے، کچھ بیوقوف لوگ بٹوارے کا مطالبہ کرنے لگے تو اپنے علماء کہتے بٹوارا نہ کرو، اسلام کسی جغرافیہ، کسی سرحد زمین کے ٹکڑے میں رہنے والا مذہب نہیں ہے، پوری کائنات کا مذہب اسلام ہے اور مسلمان پوری دنیا کے لیے ہے۔ بٹوارا کا کیا مطلب؟ بٹوارا تو کچھ بیوقوف بھی تھے۔ ایک صاحب آئے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، بالکل ننگے ہو گئے۔ ابھی تو ماشاءاللہ کپڑے لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں، پیجامہ پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، لکھتا لنگی باندھتے تھے لوگ، اور ابھی ہمارے لوگ سب لنگی چلتی ہے، لوگ پہنتے ہیں۔ لنگی انہوں نے کھول دی، بالکل اڑیاں ہو گئی اور ماں بہن کی گالی بکی کہ تم ایک مسلم ملک، اسلامی ملک نہیں بننے دے رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تمہاری ماں بہن، انہوں نے ایسا بکا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ بٹوارا ہو گیا، اسلام کو ایک ٹکڑے میں بند کر دے رہے، جا کر کے زمین کے ٹکڑے میں چھوٹا روٹی لے کے بیٹھ گیا۔ بعد میں انہوں نے رو رو کے لوگوں سے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر پکڑ آئی، میں نے مولانا حسین مدنی کی توہین کی تھی، ان کی بے عزتی کی تھی، مولانا نے کچھ ہم کو نہیں کہا تھا، اس لیے اللہ کی پکڑ آئی۔ میں نے جو باتیں مولانا کو کہی تھی، منہ سے صرف کہی تھی میں نے، لیکن میری بیوی، بچوں اور بیٹیوں کے ساتھ، میری عورتوں کے ساتھ وہ سارا معاملہ کفار کے ذریعے سے ہو گیا جو میں سوچ نہیں سکتا، جس کو میں تصور نہیں کر سکتا ہوں۔ مولانا نے بدلہ لے سکتے تھے، بہت ہی
جو انگریزوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، انگریزوں کے خلاف دنیا کے تمام ممالک سے رابطہ کر رہے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کچھ بھی جواب نہیں دیا، بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوا تو یہ انجام ہوا۔ تو پہلی بار ہم درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں، خاص طور پر آپسی معاملات میں ہم لوگ اس میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں، درگزر نہیں کرتے ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں، دلوں کی کھٹاس بڑھتی چلی جاتی ہے، دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کسی کی طرف سے زیادہ زیادتی ہو جائے اور معاف نہ کر سکیں، معاف کرنے کی ہمت نہیں ہے، دل بہت زیادہ پھٹ چکا ہے، تو بھی ٹکراؤ سے بچیں، اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ پر ڈال دیں کہ اگر یہ آدمی غلط فہمی میں زیادتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو خیر کا معاملہ فرمائیں گے، جان بوجھ کر کے ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی پکڑ اس پر آئے گی۔ یہ باتیں اب یہ جو آپس میں اختلافات بڑھتے ہیں یا انسان کے دل و دماغ میں فساد پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کے حالات بنتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے میں انانیت، خود نمائی، یہ چیز انسان کو دوسروں سے ٹکرانے پر، مقابلے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کے خطبے میں اسی موضوع کو بولنا تھا، لیکن اس کو میں نے کمپلیٹ کیا۔ ہم نے ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، سب کے سب، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ نے ہم کو ہماری پوزیشن بتا دی، تو ہم کو ہمیشہ اللہ کا محتاج رہنا چاہیے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں تکبر ہم کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو اللہ تم سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کے کھڑی کر دے۔ بے شمار مثالیں ہیں، ایم پی اور مالوہ کی مثالیں لے لیجیے آپ، 500 مسجدیں مانڈو کے اندر تھی، آج بھی قدم قدم پر بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں، اور کچھ لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں ایک دوسرے شہر میں 28 مسجدیں موجود ہیں جن کی دیواریں 1-1 میٹر چوڑی ہیں۔ اس ایم پی کے ایک شہر کے اندر ایک بھی نمازی مانڈو کے اندر نہیں نظر آئیں گے، ایک مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ اس شہر کے اندر بھی جہاں 28 مسجدیں ہیں، مسجدوں میں ایک مسلمان نظر نہیں آتا ہے، اذان کی آوازیں نہیں بلند ہوتی ہیں۔ 5 لاکھ مسلمانوں کی آبادی اس وقت موجود تھی، اتنے بڑے بڑے سلاطین تھے، وہاں گزرتے تھے، وہاں رہتے تھے، اکبر، اورنگزیب، محمود خلجی، شیر شاہ سوری، غزنوی، ان تمام حکمرانوں نے وہاں قیام کیا تھا۔ سلطان التمش، محمد بن قاسم کے حبیب بن مرہ، وہ سب لوگ یہاں آ چکے تھے، ایک مسلمان آج موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، قوموں کو ختم کر دے، دوسری قوموں کو لا کر کے کھڑی کر دے گا۔ 5 لاکھ ختم ہو گئے، لیکن پوری ایم پی میں کتنے مسلمان موجود ہیں؟ کئی لاکھ آج موجود ہیں مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی ہستی، اپنی ذات کو جانو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے قوانین سے بن کر کے زندگی بسر کرو، اللہ کے قوانین سے بن کر کے زندگی گزارو، ورنہ اللہ تم کو بدل دے گا، دوسری قوموں کو لا کر کے کھڑی کر دے گا۔ لوگ اسپین کی، فارس کی، دوسرے مقامات کی تاریخ بیان کیا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مانڈو کی تاریخ موجود ہے۔ 5 لاکھ لوگ کہاں گئے؟ اتنی مسجدیں کہاں گئی؟ برما کے حالات، دوسرے مقامات کے حالات بیان کرتے ہیں۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم بہت سکون سے، ہمارے حالات بہت نارمل ہیں۔ آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں، آسمان کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ آسمان کے فیصلے ہمارے حق میں اس وقت آئیں گے جب اللہ کے احکام سے بن کر کے زندگی گزاریں گے، ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح، اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک دوسری مثال اس جمعہ کو آپ نے سنا تھا، ایک سفیر تھے، ان کی چندہ کے لیے اعلان کرنا تھا، پھر وہ بیچارے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 1000 لوگوں کو لے کر کے اس مقام سے آ کر کے ہمارے بستی میں پناہ مانگ رہے ہیں اور تعاون کی فریاد کر رہے ہیں، جن کے کانوں میں اسلامی ملک کی اذانیں سنائی پڑتی ہیں، جن کی فریادیں، جن کی آہیں وہ لوگ سنا کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پر 1 کروڑ مسلمانوں کے خون سے مسلم ملک بنایا تھا، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا ہے۔
یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں. آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں, فتوحات کے دروازے آسمان سے کھلتے ہیں, زمین سے نہیں کھلتے ہیں. اس لیے ہم محتاج ہیں, ہم فقیر ہیں, اللہ کے گداگر ہیں, اللہ کے دربار کے. اللہ سے اپنا لو لگائیں, اللہ کی شریعت سے, اللہ کے دین سے اپنے آپ کو باندھنے اور مربوط کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹا بن کر کے رہیں آپس میں. دوسری حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے. ممبر پر کھڑے ہوئے تو یہ پڑھا کہ ایھا الناس تواضعوا, اے لوگوں تواضع اختیار کرو آپس میں, فروتنی اور دوسرے سے چھوٹا بننے کی کوشش کرو. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹا بنتا ہے, اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے, اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. ففی نفسہ صغیر, اپنی ذات میں چھوٹا ہوتا ہے, ولکن فی اعین الناس عظیم, لیکن لوگوں کی نظر میں بہت عظیم ہو جاتا ہے. ومن تکبر, اور جو تکبر اکڑپن اختیار کرتا ہے, وضعہ اللہ, اللہ اس کو پست کر دیتا ہے. ففی اعین الناس صغیر, لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے. وفی نفسہ کبیر, اپنی ذات میں بڑا ہوتا ہے. حتی لو اہون علیہم من کلب او خنزیر, بڑپن اکڑپن اختیار کرتا ہے تو وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے, اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ چھوٹا بن جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہو گئی. اس لیے ہم آپس میں, قرآن نے صفت بیان فرمائی, رحماء بینہم, صحابہ آپس میں نرم ہوتے ہیں, اور اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. ان کی ایک مثال توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. کتنے آپس میں تواضع اور چھوٹے پن کا ان کے اندر احساس ہوتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق ان کی فضیلتیں سنتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں لکڑی ہوتا, کاش میں گھاس پھوس ہوتا, کاش میں تنکا ہوتا, تاکہ حساب و کتاب سے بچ جاتا. جنت کی بشارت سنائی گئی, ہجرت کے ساتھی ہیں, غار کے ساتھی ہیں, ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے. اتنی فضیلتیں ان کی ہیں, لیکن اس سے تواضع اور احساس چھوٹا اپن اللہ کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام کا غلغلہ ہوا, لیکن وہ کہتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے, اور فی عین الناس کبیرا, لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجیے, چھوٹا بننے کی تمنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں جانتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انا رجل من المسلمین, ایک عام مسلمان کی طرح ایک انسان, ایک آدمی ہوں, کوئی فضیلت کوئی برتری ہم کو نہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ اپنے پر فخر نہیں کرتے تھے, عام مسلمانوں میں مل جل کر رہتے تھے. اللہ نے صفت بیان کی, مل جل کے رہتے تھے, نرم رہتے تھے, زیادتی کو برداشت کرتے تھے, درگزر کرتے تھے. ہمیں بھی اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو درگزر کریں, آپس میں چھوٹا بن کر کے رہیں, ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں. اگر چھوٹا بن کر کے رہیں گے, اللہ کے محتاج بن کر کے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں نازل ہوں گی, اور آپس میں سینہ تان کر کے اکڑ کر کے رہیں گے تو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.